अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर की पाकिस्तान की तारीख में बड़ी गैर मामूली अहमियत है। सकूत ढाका की वजह से भी और आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की ट्रेजिडीज़ की वजह से भी। लेकिन आज की इस नशस्त में मैं महज पुराने वाक़यात जो बड़े दिल हिला देने वाले हैं, बड़े दिलखराश वाक़यात हैं, उनकी तफ़सीलात के बजाय मैं अपनी चंद रिफ्लेक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा जो गुज़श्ता कई बरस की मेरी अपनी एक सोच का नतीजा है कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है इन दोनों ट्रेजिडीज से, पाकिस्तानी कौम ने इससे सीखा क्या। लेकिन इससे पहले कि मैं इस अहम मौजू की तरफ चलूँ, मैं चंद और तफसीलात जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मंगल है, ट्यूसडे का दिन है। ख़बर यही है, जैसे कि आपको याद होगा, कि अलीमा ख़ान, इमरान ख़ान की बहन जो हैं, मुझे पिछले हफ्ते अडियाला जेल से वापस गई थी, तो उन्होंने कहा था कि अब अगले हफ्ते फिर वापस आएंगे। अब ख़बर यह है कि इमरान खान की बहनें अडयाला जेल पहुंच रही हैं और वो इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगी, और अगर उनकी मुलाकात नहीं होगी तो वो फिर एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर धरना देंगी। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम डारा साहब ने एक रिक्वेस्ट और एक लेटर इशू किया है उन्होंने, जिसमें लोगों से उन्होंने इस्तदा की है कि वो बड़ी तादाद में इमरान खान की बहनों को ज्वाइन करें अडयाला जेल के बाहर। अगर एक तरफ ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसका जिक्र मुझे पिछले वीलॉग्स में करना चाहिए था, बिकॉज अब से 2 दिन पहले बरतानिया के बड़े अखबार टेलीग्राफ के अंदर इमरान खान के साहिबजादों की, कासिम और सुलेमान, कासिम छोटे हैं, सुलेमान बड़े हैं, उनका एक इंटरव्यू छपा। ये इंटरव्यू टेलीग्राफ के एडिटर स्पोर्ट्स सेक्शन ने उनका इंटरव्यू किया, जिसका उन्वान कुछ इस तरह से है कि इमरान खान इज़ इन डेथ सेल बट द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज साइलेंट, वेयर इज़ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। ये इंटरव्यू जो है, ये बड़ा मानाखेज इंटरव्यू है, जिसमें कासिम ये कहते हैं कि हमारे वालिद साहब का कोई हल नहीं है बरतानिया में आना भी, बिकॉज़ वो अगर लंदन में होंगे, बरतानिया में होंगे, तो वो यहाँ बेचैन होंगे, बेकरार होंगे, या नहीं रह सकेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, बिकॉज़ उनकी तमाम तर जो रूह, उनकी जो स्पिरिट है, उनका तमाम तर जो इंटरेस्ट वाबस्तगी है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ है, और ये यहाँ नहीं रह सकेंगे पाकिस्तान के हालात को देख के। ये उनका पर्सपेक्टिव है। और दूसरा ये कि वो नहीं समझते कि उन्हें लाहौर या इस्लामाबाद के अंदर, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि दूसरी ऑप्शन ये है कि उन्हें बनीगाला में बंद कर दिया जाए, या उन्हें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में ज़मान पाक में लाहौर में रख दिया जाए, वो पाकिस्तान की सियासत से लाताल्लुक़ हो जाएं, पाकिस्तान की सियासत को रन ना करें कुछ अरसे के लिए। उसने कहा ये भी मुमकिन नहीं होगा, मेरे बाप के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो और वो अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायरेक्ट ना कर सकें और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कॉमेंट ना कर सकें। फिर वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए। वो कहते हैं हमने बहुत दफ़ा सोचा, लेकिन इसमें ख़तरा ये है कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमें भी शायद गिरफ़्तार कर लिया जाए, और उसमें रिस्क ये है कि अगर हमें गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर हम यरगमाल होंगे अपने बाप के रिज़ॉल्व को तोड़ने के लिए। यानी हमें इस्तेमाल किया जाएगा कि हमारे बाप ने जो एक स्टैंड ले रखा है, हमारे बाप को स्टैंड को, रिजॉल्व को, उनकी जो पोजीशन है, उसको तोड़ने के लिए हमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी कि हम एक टूल बन जाएं अपने बाप के प्रिंसिपल पोजीशन को तोड़ने के लिए। फिर उन्होंने एक बड़ी डिस्टर्बिंग बात की, उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम जाके एक दफ़ा अपने बाप से ज़रूर मिल लें जेल में, बिकॉज़ मुझे यकीन नहीं है कि, शायद मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने कहा कि हमें मतलब एक बहुत शक है कि पता नहीं शायद हम अपने बाप से दोबारा ना मिल सकें। ये उनका कहना है उस इंटरव्यू के अंदर। अब दूसरी तरफ एक और भी खबर ये है कि एक अपडेट देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जहां पाकिस्तानी बाप और पाकिस्तानी बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम क्या है, मतलब सारी उसकी एविडेंस है कि उन्होंने बॉन्डी बीच के ऊपर दहशतगर्दी का हमला किया, जिसके नतीजे में 15 लोग जो हैं वो हलाक हुए, और 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। उस हवाले से जो 5 आइज़ इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, उसने बहुत सी पेशरफ्त की है। वो क्या पेशरफ्त और अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और कुछ चीज़ें और क्लैरिफाई भी हो गई। फॉर इंस्टेंस, एक नवीद अकरम के नाम का एक और भी पाकिस्तानी वहाँ पे था, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, प्रोफेशनल था, जिसको पहले मीडिया ने मिक्स कर दिया, फिर हिंदुस्तानी मीडिया पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने मिक्स कर दिया। बहरहाल वो चीज़ क्लैरिफाई हो गई कि 2 नवीद अकरम जो हैं वो उस सिडनी के अंदर एग्जिस्ट करते थे। और गुज़श्ता 24 घंटों में हिंदुस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA ने
پہلگام کی دہشت گردی کے حوالے سے جموں کی ایک عدالت کے اندر جو اسپیشل عدالت ہے NIA کی اسپیشل کورٹ ہے، اس میں 1500 صفحات سے زیادہ کی ایک رپورٹ اور کیس جو ہے وہ داخل کروایا ہے، جس میں 7 لوگوں کو انڈائٹ کیا گیا ہے، جس میں 2 پاکستانی شہری ہیں، اور الزام یہ ہے کہ جو پاکستانی شہری ہیں یہ پاکستان میں موجود ہیں اور یہ لشکر طیبہ اور دی ریزسٹنس فرنٹ کے سرغنہ تھے اور پہلگام کی دہشت گردی انہوں نے پلان کی اور ڈائریکٹ کی۔ اس سٹیج پہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کو بھی میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب چلتے ہیں سکوت ڈھاکہ اور آرمی پبلک اسکول کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے، چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ہی دوبارہ آ کے بہت سے کوئی حقائق اور واقعات جو ہیں یہاں پہ ڈسکس کروں نئے سرے سے، بیکاز میں 2005 سے سکوت ڈھاکہ کو ڈسکس کر رہا ہوں اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز میں، اور شاید ہی کوئی ایسا آسپیکٹ ہے جس پہ میں ذاتی طور پہ نہیں بول سکا۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں چند ایسی دنیا کے ایکڈیمکس، پروفیسر اور ایکسپرٹس یا جرنلسٹ جنہوں نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے، ان سے میں بات کروں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان میں سے چند لوگ ٹریول کر رہے تھے، چند کا جواب مجھے نہیں مل سکا۔ ایک بہت ہی میرے ذہن میں شخصیت تھیں جن کا نام ہے بیرسٹر افتخار احمد، جو 1971 کے اندر ایک ینگ آرمی آفیسر تھے، سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے یا لیفٹیننٹ تھے، اور وہ پھر وہاں پر پریزنر آف وار بنے۔ اس کے بعد انہوں نے قانون پڑھا، انہوں نے آرمی چھوڑی، جنرل ضیاء کے خلاف انہوں نے استعفیٰ دیا، گرفتار ہوئے، رہا ہوئے، پھر انہوں نے قانون پڑھا، پھر بہت کامیاب انہوں نے پریکٹس اسٹیبلش کی، اور بڑی عمر کے، از آلموسٹ 80+، اور لیکن چند دن پہلے ان کو اسٹروک ہو گئی، اور وہ میں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ اس پورے واقعات کو ڈسکس کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ایکیڈیمکس ہیں، کچھ ایکیڈیمکس سے ہو سکتا ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے میں کوئی انگلش کے اندر ایک اچھی ڈسکشن آپ کے سامنے اس حوالے سے لا سکوں۔ اس سٹیپ پہ، اس سٹیج کے اوپر، اس نشست میں اپنی چند ریفلیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کا بنیادی عنوان یہ ہے کہ ہم نے ایک بحیثیت قوم جو ہم پاکستانی ہیں، ہم نے 1971 کی ٹریجڈی سے ہم نے کیا سیکھا۔ اب عرف عام میں تو روایت یہ ہے کہ فوج کو بلیم کر دیا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس کی داغ بیل ڈالی، انہوں نے بہت زیادہ فوج کو بلیم کرنا شروع کر دیا، ہم بھی سب اس کے اندر شامل ہو گئے، اور فوج کو آف کورس آپ بلیم کریں گے، GHQ کو، لیکن اس کو خالی GHQ کو بلیم نہیں کریں گے۔ میری جو اسے کہتے ہیں لرننگ ہے، اس میں ہم سبھی اس میں ایز اے قوم جو ہے اس کے لیے رسپانسبل ہیں۔ جو لرننگ آؤٹ کم ہم نے سیکھا، وہ ہم نے یہ سیکھا کہ جغرافیے کا جو فاصلہ تھا ہمارا فارمر ایسٹ پاکستان سے، وہ بہت زیادہ تھا۔ اگر ہماری جغرافیکل ایکسٹینشن ہوتی اور ہم ہندوستان کو اس میں انٹروین کرنے سے روک سکتے، یا ایکسٹرنل ہینڈ اس کے اندر نہ ہوتا، تو ہم بنگالیوں کی انسرجنسی، بغاوت اور ان کی موومنٹ کو ہم سپریس کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ یہ ہمارا لرننگ آؤٹ کم۔ ہمارا لرننگ آؤٹ کم یہ نہیں ہے کہ ہمارا اگر ایک بہتر پولیٹیکل پروسیس ہوتا، ڈائیلاگ ہوتا، انگیجمنٹ ہوتی، ہم معاملات کا حل نکالتے، بہتر ہم اکنامک ڈسٹریبیوشن کرتے، پولیٹیکل چیزوں کو طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرتے، یہ ہمارا لرننگ آؤٹ کم بالکل بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس کا لوگ ذکر ضرور کر دیتے ہیں فوج کو شرمندہ کرنے کے لیے، لیکن یہ ہمارا لرننگ آؤٹ کم نہیں۔ اور گول ہمارا سسٹم کا یہ نکلا کہ اگر آپ کا ایلیٹ کنٹرول سالڈ ہو، طاقت کا آپ استعمال کریں، انٹرنیشنلی آپ آئسولیٹڈ نہ ہو، مغرب کی آپ کو سپورٹ حاصل رہے، تو آپ معاملات کا حل نکال سکتے ہیں۔ آپ کو کسی سیاسی پروسیس یا سلوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا پروف اور ایویڈنس کیسے ہے؟ جب ہم گزشتہ 50 برس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، سکوت ڈھاکہ کے صرف 2 برس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جو پرائم منسٹر تھے 1973 میں، اور جو خود 1971 کے واقعات کا ایک بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں، ان کا اپنا ایک لرننگ آؤٹ کم ہونا چاہیے تھا، انہوں نے بلوچستان میں جو نیشنل عوامی پارٹی نیب کی حکومت تھی اسے بین کر دیا، اس کی حکومت کو انہوں نے ختم کر دیا۔ وہاں انہوں نے 4 ڈویژنز کے ساتھ فوج کشی شروع کی، جس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی افواج شامل ہوئیں۔ آج تک کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ اس انسرجنسی میں، جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بہت ہزاروں لوگ مارے گئے، اس میں ایگزیکٹ فگر کیا ہے۔ پاکستان کی فوج نے اور حکومت نے کبھی بھی کوئی آفیشیل کمپریہنسو رپورٹ جو ہوتی ہے، یونیفائڈ رپورٹ، وہ نہیں نکالی کہ کتنے فوجی اس میں مارے گئے، کتنے انسرجنٹ اس میں مارے گئے۔ یونیورسٹیز نے جو اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 سے 3.5 ہزار پاکستان کی فوج کے جوان اس میں جاں بحق ہوئے، مارے گئے، اور شاید 5,000 سے 8,000 انسرجنٹس جو ہیں، گوریلاز جو ہیں بلوچ، وہ اس میں ہلاک ہوئے۔ اور بھی بہت سے ایسے فگرز ہیں، بلوچ سورسز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 16 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں، 16-17 ہزار لوگ جو ہیں، وہ بلوچی اس میں مارے گئے۔ کوئی حساب کتاب اس کا نہیں رکھا گیا۔ اب جو عموماً آپ کے سامنے لوگ کہتے ہیں، وہ ذرا دیکھیں، آپ روز ہی سنتے ہیں کہ بھئی ویئر آر دا باڈیز کہاں چلی گئیں اسلام آباد کے میسیکر کی۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی بھی باڈیز کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کہ ڈیڈ باڈیز کا کیا ہوا۔ کیوں میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو کچھ کیا وہ 1973 میں شاید ان پولیٹیکل سلوشن بھی ممکن ہوتا،
बिकॉज जब जनरल ज़ियाउल हक के हाथ में हुकूमत आई 1977 में, तो उन्होंने जंगबंदी कर दी। उन्होंने एक जनरल एमनेस्टी दी बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंट्स को, और हैदराबाद का जो ट्रिब्यूनल भुट्टो साहब ने मुकदमा चलाया हुआ था लीडर्स के ऊपर, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तमाम प्रिजनर्स और लीडर्स जो थे बलोच, उनको उन्होंने रिहाई दे दी, जिसमें अता मैंगल साहब, ज़िंजो, मज़ारी, इन सबको रिहाई मिली। और जो एग्जाइल्स थे बलोच, उन सबको कहा गया कि आपके ऊपर कोई केसेस नहीं होंगे। वो भी पाकिस्तान वापस आ गए, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया। और सेंट्रल बलूचिस्तान से, जहाँ पर ये सारी लड़ाई हो रही थी, वहाँ से फ़ौज को विड्रॉ कर लिया गया, जिसके नतीजे में अगले 20 बरस जो हैं, वो 20, 25, 22 बरस जो है वो बलूचिस्तान में निस्बतन अमन, यानी 1977 से लेके 1997, 98 तक, 1999 तक खासा अमन जो है बलूचिस्तान में रहा। ताहम पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना यह है कि मसाइल का हल उन्होंने भी नहीं निकाला। उन्होंने भी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के ज़रिए डेवलपमेंट लाने की कोशिश की, कुछ इन्वेस्टमेंट लाने की उन्होंने कोशिश की, और फिर मसाइल ने फिर सर उठाया। और जनरल मुशर्रफ का एटीट्यूड ठीक नहीं था, वो मामले को हैंडल नहीं कर सके, जिसके नतीजे में एक ऐसी इंसर्जेंसी शुरू हुई जो अब तक चल रही है। बॉटम लाइन क्या है कि कंटिन्यूस पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आपको नज़र नहीं आता। अब इसकी एग्जांपल्स देखें इसकी आगे। इस वक्त अर्सवाइल फाटा में 20 बरस से ज़्यादा पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई लड़ी है इंसर्जेंट्स के साथ। पाकिस्तान और बलूचिस्तान में भी इंसर्जेंसी चल रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब तकरीबन 4 बरस की प्रोटेस्ट हैं, कहीं पर भी आपको कोई मीनिंगफुल डायलॉग की, पॉलिटिकल प्रोसेस की एफर्ट आपको नज़र नहीं आती। अब तक तकरीबन 44 महीने हो गए हैं, 44 मंथ्स जो हैं वो हो चुके हैं इस हवाले से। मॉडल जो है पाकिस्तान का, जो कंपैरिजन मॉडल है, क्या है पाकिस्तान का मॉडल जो है वो बर्मा या म्यांमार की तरह का है। वहाँ पर भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आर्टिकल क्या था, इंटरव्यू था। जो आंग सांग सू काई हैं, जो पहले नोबेल लॉरिएट भी हैं, वो म्यांमार बर्मा की प्रेसिडेंट रही हैं, उनके साहिबजादे का मैं एक स्पेशल इंटरव्यू पढ़ रहा था रॉयटर्स में, जो अभी पिछले 24 घंटों में ही छपा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले उनको अपनी माँ का जो है एक ख़त मिला था। उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ ज़िंदा हैं या मर चुकी हैं। 80 बरस के करीब उनकी उम्र है। वो अब दुनिया के दौरे पे निकल रहे हैं अपनी माँ के लिए, कॉज के लिए आवाज़ उठाने के लिए। वो कहते हैं कि अब म्यांमार के हालात ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे एक नई रिबेलियन चल रही है, कि वेस्टर्न वर्ल्ड उनकी माँ को भूल गई है। पहले वो उनकी माँ का कॉज उठाती थी, लेकिन उनकी वेस्टर्न वर्ल्ड भी उनकी माँ को भूल गई। किसी को याद ही नहीं है कि 2021 से नोबेल लॉरिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट बर्मा की, म्यांमार की आंग सांग सू काई जो हैं, वो मुसलसल नज़रबंद हैं, किसी जेल के अंदर है, उनका किसी को कुछ नहीं पता। अब आता हूँ मैं आर्मी पब्लिक सर्च। अच्छा, एक मैंने कोट देखा, बहुत इंटरेस्टिंग कोट मैंने देखा, एल्बर्ट आइंस्टाइन का, एक अखबार में फ्लैश कर रहा था। वो कोट ये है कि नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। लेट मी रिपीट इट, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। यानी जिस जहनी लेवल या जहनीत की वजह से, जिस माइंड सेट से एक प्रॉब्लम पैदा होता है, वो माइंड सेट कभी भी उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकता, सलूशन नहीं ढूंढ सकता। अब आप पाकिस्तान के हालात की तरफ देखिए 1971 से अब तक, तो आपको ये बात समझ आती है कि जो हमारा फौजी माइंड सेट है, हम सबका फौजी माइंड सेट, फौजी होना ज़रूरी नहीं, हम सारे फौजी हैं अंदर से। हमारे पास यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो बदकिस्मती की बात है कि जहनी तौर से मैं आप सब फौजी हैं। तो हम सबका जो जहनी माइंड सेट है, इसके अंदर से चूँकि हमने ही मसाइल पैदा किए, इसलिए हम इन मसाइल का कोई हल भी निकाल नहीं पा रहे। अब आ जाएँ आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर। 15 और 16 तारीख की जो दरमियानी रात है, उसमें पेशावर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे जो वहाँ पे बेचारे जाँ बहक हुए, शहीद ही हुए बच्चे, तो उनके माँ बाप ने एक कैंडल विजिल की, और उस कैंडल विजिल की स्टोरी जो है वो डॉन अखबार के अंदर छपी। उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन वो पेरेंट्स के जो एसोसिएशन है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि उन लोगों को सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ है, जो ये कहते हैं कि टीटीपी के लोगों को वापस पाकिस्तान में लाकर जिन्होंने बसाने की कोशिश की, ये हमारे मुजरिम। कि खासी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, यानी जीएचक्यू की जो पोजीशन है वो अब वालदैन के मुंह से भी कहलवाई चली जा रही है। लेकिन इसी के अंदर बदकिस्मती से जो कर्नल साहब डॉन को कंट्रोल करते हैं, मेरा ख्याल है कोई कर्नल साहब बैठे होंगे डॉन की बिल्डिंग में, कराची इस्लामाबाद द्वारा, मेरा ख्याल है, मैंने पहले सुना था बैठे हुए, तो वो एक गलती उनसे होगी, चूँकि प्रोफेशनल वो नहीं है, कि इसी स्टोरी के अंदर एक डॉन का पुराना लिंक भी लगा था सितंबर 2020 का, जब जस्टिस इब्राहीम की जो कमीशन की रिपोर्ट थी
2014 کے آرمی پبلک اسکول کے سانے میں اسے سبمٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں، اور ڈان اخبار نے وہ کمیشن کی رپورٹ دیکھی جو اس وقت پبلش نہ ہو سکی، وہ پبلش ہوئی جا کے کہیں جنوری 2021 میں سپریم کورٹ کے بہت زیادہ حکم اور آرڈر دینے کے بعد۔ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، اور اس رپورٹ کا آرڈر جو ہے وہ اکتوبر 2018 میں دیا تھا سپریم کورٹ نے، جب عمران خان کی حکومت آئی تھی۔ 2014 سے 2018 تک یہ رپورٹ کا کوئی حکم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس رپورٹ کے اندر جسٹس ابراہیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جان بچائی، انہوں نے اپنا ذاتی کو زیادہ انالیسس نہیں دیا کہ کیا چیز رسپانسبل ہے، بلکہ رپورٹ میں وہ بہت زیادہ افواج پاکستان کو اور ان کی حب وطنی کو اور ان کی کمپٹنس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا حجت پوری کرنے کے لیے جو والدین تھے، جن پیرنٹس کی انہوں نے انٹرویو کیے کمیشن نے، یہ سنگل پرسن کمیشن تھا، انہوں نے بہت سے تاثرات وہاں پر شیئر کی، اور وہ تاثرات میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ پیرنٹس نے بار بار یہ کہا کہ جو اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز ہیں ان کو آتے آتے 8-10 گھنٹے کیوں لگ گئے، 7-8-10 گھنٹے ان کو کیوں لگ گئے، کیا وجہ ہے کہ وہ نہ پہنچ سکے وقت پہ، اور جب آئے بھی تو کوئی ان کو بہت زیادہ جلدی نہیں تھی آپریشن کرنے کی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی اس آپریشن کو جلدی ختم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر پیرنٹس نے اس کمیشن کو، جو جسٹس ابراہیم کا کمیشن تھا، ان کو پیرنٹس نے یہ بھی کہا کہ پولیس بہت جلدی پہنچ گئی تھی وہاں پہ، لیکن پولیس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ کلیئر نہیں ہوتا رپورٹس کی جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں کہ پولیس کو آرمی پبلک اسکول کے اندر جہاں بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا وہاں اندر جانے سے کون سی طاقت ان کو روک رہی تھی یا ان کو پرمیشن نہیں دے رہی تھی، اس کے پیچھے کس قسم کی وجوہات تھیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، اس کی بھی کوئی ان کو تسلی پر جواب نہیں ملی کہ ایک صبح سے شام تک ایک آپریشن ہوتا رہا جس کے درمیان میں جو سروائیورز ہیں، جو زخمی ہونے والے ہیں، ان سب کو نکالا بھی جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ آپریشن کی کوئی خبر نہیں آئی اور کوئی آپریشن کا انہیں تسلی بخش، یعنی آپریشن ختم نہ ہو سکا اتنی دیر اس میں، اتنا جو ڈیلے تھا مارننگ ٹو ایوننگ کو کیوں ہوا۔ جسٹس صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کا انٹرسٹنگ، اس کی بات میں نے جو ایک بات دیکھی اس میں کہ یہ جو سپٹمبر 2020 کی رپورٹ ہے ڈان کی، وہ بہت ہی بولڈ قسم کی رپورٹ ہے، اس میں چیزیں بڑی کھل کے لکھی گئی ہیں، اور اب اس وقت ڈان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان میں اس قسم کی کوئی آپ کو آزادی صحافت نظر نہیں آتی، بلکہ اب جتنی بھی ڈان نیوز کی رپورٹس ہوتی ہیں، ڈان اخبار کی، وہ بڑی ڈری ہوتی ہیں، محتاط ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، اور 2020 کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں گے، 2019 کی ڈان کی آپ اسٹوریز پڑھیں گے تو آپ کو ایک بڑا واضح قسم کا فرق نظر آئے گا۔ واضح فرق آپ مزید اس سے سمجھ سکتے ہیں جب اسی ہفتے بہت سی میڈیا آرگنائزیشنز نے، پاکستان میڈیا ایسوسیشن اور بہت سے اور گروپس نے اکٹھے ہو کے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈان اخبار کے اور گروپ کے 14 مہینے سے جو ایڈورٹائزمنٹ بند کیے ہوئے ہیں، یہ پالیسی ترک کی جائے، ڈان کے ایڈورٹائزمنٹ سرکاری جو ہیں بحال کیے جائیں۔ پھر اس میں یہ بھی میڈیا ایسوسیشنز کہتی ہیں کہ پہلے صرف اخبار کے ایڈز بند کیے ہوئے تھے، اب ڈان کے جو اس کے میڈیا، اس کے باقی ویب سائٹس ہیں، اس کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان سب کے بھی ایڈز جو ہیں وہ روک دیے گئے۔ اب خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو پہلے اپنے سرکاری ایڈز ڈان کو دے رہی تھی، وہ ایڈز کا پروسیس بھی رک گیا ہے۔ اب ڈان کے پاس کیا آپشنز ہیں، یہ پاکستان کا ابھی بھی، میں آپ کو پتا ہے کہ ہر روز میں ڈان کو دیکھتا ہوں، اگر مجھے چیزیں ویسے ٹیلی ویژن سے پتہ بھی ہوں، سوشل میڈیا سے پتہ بھی ہوں، میں کنفرمیشن بائس کے لیے، پرپزز کے لیے ڈان اخبار کی ہیڈ لائنز، اس کی سٹوریز کو غور سے دیکھتا ہوں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈان کی جو صحافت ہے اس میں کمزوری آئی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن ابھی بھی اگر پاکستان میں کوئی اخبار یا پیپر آف ریکارڈ ہے تو وہ ڈان ہی ہے، مطلب یہ ماننا پڑے گا۔ اور اس اخبار کے پاس اب کیا آپشنز ہیں، جس طرح سے پاکستان کے فوجی حکمران جو ہیں وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پیپر آف ریکارڈ ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ میرا خیال ہے ڈان کو پبلک فنڈنگ کی طرف جانا پڑے گا، انہیں پوری دنیا سے جو پاکستانی ڈائسپوراز ہیں، بلکہ اور امریکہ کے اندر جتنے انسٹیٹیوشنز اور تھنک ٹینکس اور یونیورسٹیز ہیں، وہ بھی ڈان کو سمجھنے کی، پاکستان کو سمجھنے کے لیے ڈان کی رپورٹس، ڈان کو ڈیلی وہ دیکھتے ہیں، مجھے اس کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ ڈان کو چاہیے کہ کراؤڈ فائنینسنگ بھی کریں اور اپنی ایک سبسکرپشن رکھیں 7.99 یا 8.99 یا 9.99 ڈالرز کی، اور اس میں انسٹیٹیوشنل ممبرشپ بھی آفر کریں، ڈونیشنز بھی لیں، اور یوں ان کو خاصی بڑی سپورٹ جو ہے کراؤڈ فائنینسنگ کے ذریعے ڈان اخبار کو مل سکے گی۔ میرے ذہن میں کم از کم ابھی تک یہی چیز آ رہی ہے۔ اچھا، موونگ فارورڈ، میں کمنگ بیک اینڈ ریپنگ اپ دس آرمی پبلک اسکول اینڈ سکوت ڈھاکہ کے اوپر جو میری آبزرویشنز یا میری جو ایک ریفلیکشنز ہیں، کامن تھیم یہ ہے کہ سوال بہت ہیں، سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے بھی بے تحاشا سوال ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور آرمی پبلک اسکول کی جو دہشت، جو ٹریجڈی ہے، اس کے بھی سوالات بہت ہیں، اس کے جوابات بہت کم ہیں۔ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو کبھی خیر چھپی ہی نہیں، اس کی بعد میں کہتے ہیں کاپیز ڈسٹروائے کر دی گئی تھیں، لیکن کبھی بھی اس کو آفیشلی پبلش نہیں کیا گیا۔ البتہ 1999 میں اور 2020 میں، 2000 میں، آج سے 25 برس پہلے اس کی
کاپی لیک کر دی گئی ہندوستانی اخباروں کو، میڈیا کو، میرے خیال پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کی تھی مشرف صاحب کی حکومت آنے کے بعد، اور پھر وہ وہاں پہ پبلش ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو ڈان نے بھی پبلش کیا تھا۔ جسٹس ابراہیم کی جو رپورٹ ہے وہ پبلش ہوئی، میں نے آپ کو کہا جنوری 2021 میں سپریم کورٹ کے پریشر میں، لیکن اس رپورٹ کے اندر بھی جسٹس ابراہیم نے کوئی کنکلوژن اپنا نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بہت زیادہ زور لگایا ہے پاکستان کی فوج کی کمپٹنس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، کسی کو پنش کیا گیا؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک میجر صاحب کو اور 4 حوالدار اور لانس نائک جو ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ ان کی تمام تر نیگلیجنس بنتی تھی، جس کی وجہ سے آرمی پبلک اسکول کی دہشت گردی ہوئی۔ اگر یہ نیگلیجنٹ نہ ہوتے، جس میں 4 حوالدار، لانس نائک اور ایک میجر ہیں، تو پھر نہ ہوتا۔ یعنی پشاور کے گیریزن شہر کے اندر، کنٹونمنٹ کے اندر آپ کے آرمی پبلک اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا، اور 7-8 گھنٹے تک وہاں پر قتل عام ہوا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک، اور ایک میکسیمم سیکیورٹی قسم کے ایریا میں۔ لیکن کور کمانڈر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، گیریزن کمانڈر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ٹاپ کے جو انٹیلیجنس کے آفیشل ہوں گے، ISI کے سیکٹر کمانڈر وغیرہ، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ 4 لانس نائک اور حوالدار جو ہیں وہ اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے گئے، اور 2 بریگیڈیئرز یا 2 کرنل اور 1 بریگیڈیئر صاحب کا کہا گیا کہ ان کی پروموشن جو ہے نہیں ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چلتا آپ کو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جو ہماری حکومت، ریاست، قوم ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سرے سے تصور ہے ہی نہیں کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کو آپ نے پکڑنا ہے کہ بھئی تم نے کیا کیا، تمہاری کیا کمپٹنسی۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 72 گھنٹوں سے جو واویلا ہے، اور یہ جس میں پتہ نہیں 100 کے قریب پاکستانی صحافی، اینکر پرسنز اور کالمنسٹ اور پتہ نہیں کون کون اس کے اندر پوری دنیا سے بیٹھے ہوئے شامل ہیں، جنرل فیض حمید کو کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی اگزامپل ہو گئی ہے، کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ در حقیقت فیض حمید کو ٹارگٹ کر کے جنرل عاصم منیر اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں، اور سیاسی بنیادوں پہ عمران خان کے خلاف ایک کیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ خواجہ آصف صاحب کی، طلال چودھری کی اور مختلف لوگوں کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو اندازہ اس کا ہو چکا ہے، میاں جاوید لطیف کی۔ اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ ہندوستان کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی نے جو 15 دسمبر کو جموں کی ایک اسپیشل کورٹ میں، جو NIA کی کورٹ ہے، اس میں انہوں نے جو اپنے 1500 صفحات سے زیادہ کیس داخل کروایا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے گول ان کا کیا ہے؟ مطلب بلیم کیا گیا ہے، 7 لوگوں کو انڈائٹ کیا گیا ہے، جس میں سے 3 کی آپریشن مہادیو جو ہے جموں میں یا سری نگر کی کوئی فاصلے کے باہر، اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جولائی 2025 کے اندر، ان کو مار ڈالا گیا، ان کے نام شام بھی ہیں۔ 2 کہتے ہیں پریزن میں ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کشمیریوں کو، اور 2 کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہیں جنہوں نے اس کی پلاننگ کی تھی۔ یہاں پر کیا صرف معاملے کو اب نپٹایا جا رہا ہے بیکاز یہ ان کا لیگل مینڈیٹ تھا کہ انویسٹیگیشن کو کنکلوڈ کرنا ہے، تو یہ صرف انویسٹیگیشن سے اب جان چھڑائی جا رہی ہے، یا اس کو مستقبل میں زندہ رکھنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، جب اس میں 2 پاکستانی شہریوں کے نام جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں؟ اور ساجد بٹ اس کا نام ہے پاکستانی کا، جس کو کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ چھانگا مانگا کا لاہور کے قریب جو جنگل ہے، وہاں پہ ساجد بٹ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے یا وہاں پہ رہتا ہے، پتہ نہیں چھانگا مانگا میں کوئی جنگل بھی بچا ہے کہ نہیں۔ اور کیس بلڈنگ کی کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کسی ہندوستانی صحافیوں سے پوچھا تھا، میری بات ہوتی رہتی ہے، ان کا کہنا تھا کہ کیس بلڈنگ کا تو فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ جو اس وقت ویسٹرن ورلڈ کی صورتحال ہے، ہندوستان کے ساتھ کوئی سمپتھی نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ابھی تک نریندر مودی اور ہندوستان کی حکومت میں ٹریڈ کے معاملات سیٹل ہی نہیں ہوئے، اور انٹرنیشنل کیس بلڈنگ کا اس لیے بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سرکار کی تھنکنگ ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ کی کہ 2008 کی جو ممبئی کی دہشت گردی تھی، اس پہ ہندوستان نے بہت بڑا ڈپلومیٹک کیس بنایا، بڑی ایویڈنس شیئر کی، اقوام متحدہ کو انوالو کیا، امریکہ کو، چین کو، یورپ کو، دنیا کے ہر انسٹیٹیوشن کو انہوں نے اس میں انوالو کیا، بہت زیادہ انہوں نے ایویڈنس شیئر کی۔ لیکن 10 سال کے بعد ان کا صرف اتنا ہی زور لگا کہ کچھ مہینوں کے لیے، 1 سال کے لیے، انہوں نے پاکستان کو جو فیٹف جو تھی، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو رپورٹ تھی، اس میں گرے لسٹ میں وہ ڈال سکے، اور بعد میں پاکستان اس میں سے نکل آیا۔ تو ہندوستان کا جو سم ٹوٹل لرننگ آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈپلومیسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ ان کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اب کائنیٹک ہی ہوگا۔ ویسے مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ جو مئی میں ہندوستان پاکستان کے درمیان تہس پٹیس ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی ایسی دہشت گردی ہونے نہیں لگی ہائی پروفائل قسم کی، بیکاز لرننگ آؤٹ کم یہ ہے کہ معاملات جو ہے نا، وہ جو اس لیے نہیں کہا تھا نا کہ گل ود گئی ہے، تو یہ معاملات بہت بڑھ جائیں گے۔ اب دوبارہ کوئی ایسی چیز ہوئی تو میرا خیال ہے کہ بہت دیر تک ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی کسی اسٹیج پہ تو وہ ہندوستان ہی انجینئر کرے گا، پاکستانی سائڈ سے وہ نہیں ہونے لگی، بیکاز لرننگ آؤٹ کم بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا ہو گئی تھی پہلگام کے بعد میں۔ موونگ ٹو آسٹریلیا، 5 آئیز جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے وہ انویسٹیگیشن کا حصہ بن چکی، اور اسرائیل بھی اس انویسٹیگیشن کا حصہ ہے۔
वैसे फाइव आइज़ जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसके मेंबर्स में बरतानिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और उसके अंदर कनाडा है, उसके अंदर इसराइल नहीं है, लेकिन इसराइल उसका एक इम्पॉर्टेंट वाइटल थर्ड पार्टनर है। और इस केस में चूँकि हनूका का इवेंट है, उसमें जूविश कम्युनिटी को टारगेट किया गया, इसलिए इसराइल भी अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग में उसके साथ। एंगल इस वक्त तक क्या है, गुज़श्ता 24 घंटे में जो बाप और बेटा नवंबर में गए थे, पाकिस्तान के साथ उसका कोई एंगल नहीं बन रहा ख़ास, ये सारा मीडिया डिस्कस कर रहा है। जो 5 आई इंटेलिजेंस फोकस है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसका फोकस ये है कि ये बाप बेटा नवंबर में फ़िलीपीन क्या करने के लिए गए थे, वहाँ ये कितने दिन ठहरे, क्या वहाँ इन्होंने कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस इनको हुआ, वहाँ इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर सारा फोकस है। सस्पिशन ये भी है कि इसके पीछे आईसिस जो है, दाइश का कोई गोल होगा। मेरा वैसे ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये बाप बेटा जो हैं ये गाज़ा की वजह से रिएक्टिव हो गया होगा इनका माइंडसेट, और ये उस तरह की कोई कहानी निकलेगी। लेकिन देखना पड़ेगा, ज़ाहिर है ये तो मेरा अपना एक बायस है कि इसके पीछे क्या कोई आईएसआईएस की तरह की ऑर्गेनाइजेशन निकलती है। बहुत से लोगों को शक है कि इसमें एक साजिश है और यहाँ पर एंटी सेमिटिज़म का जो नैरेटिव है उसको दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। और गाज़ा की सूरत हाल की वजह से जो इंसानी सूरत हाल बनी है और जो कुछ मुजाहरे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, उससे जो एंटी सेमिटिज़म का नैरेटिव वीक हो गया है। इन वाक़यात को कोई इंजीनियर कर रहा है, इस किस्म की चीज़ों को, और एंटी सेमिटिज़म के नैरेटिव को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये भी वैसे आगे अगले चंद दिनों में जब ये मज़ीद इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी, क्या रुख इख्तियार करती है, उससे हमें बेहतर पता चल सकेगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक आध दिन में। थैंक यू।